نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام شاہ ولی اللہ الدہلوی: واما المقامات المتعلقہ بالقلب۔ اس باب میں جو پچھلی بحث ہوئی ہے اب تک، اس میں مقامات کے سمجھنے کے حوالے سے دو مقدمے بیان کیے تھے، اور پھر مقدمات کے بعد مقامات کی تفصیل۔ تو عقل سے متعلق جو بنیادی مقامات اور ان کے احوال ہیں وہ گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے قلب سے متعلق جو بنیادی مقامات ہیں ان کا بیان کرتے ہیں۔ قلب ارادے کا مرکز ہے۔ ارادہ انسان کے دل سے پھوٹتا ہے۔ جیسے عقل سے انسان چیزوں کے بارے میں حقیقی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقام یقین تھا، ایسے ہی قلب جو ارادوں کا مرکز ہے اس کا بنیادی مقام جمع الارادہ ہے۔ چار بنیادی مقامات قلب سے متعلق ہیں، ان کی حقیقت اور اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا یہاں شاہ صاحب تذکرہ کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فَأَوَّلُهَا الْجَمْعُ، سب سے پہلا مقام جو قلب سے متعلق ہے وہ الجمع ہے۔ انسان کے خیالات کے مجموعے سے ارادہ وجود میں آتا ہے۔ اس بحث کی حقیقت شروع حجت اللہ میں شاہ صاحب نے جہاں بنیادی انسانی اعمال و افعال سے بحث کی تھی وہاں بیان کی جا چکی ہے کہ دنیا میں کام انسان کس طرح کیا کرتا ہے۔ تو وہاں یہ بات واضح کی تھی کہ انسان میں کسی بھی کام کا سب سے پہلے خیال آتا ہے، پھر دوسرا خیال، پھر تیسرا خیال۔ خیالات کی یلغار جب دماغ پر ہوتی ہے اور پھر دماغ اس پر مطمئن ہو کر علم حاصل کر کے قلب کو حکم دیتا ہے تو دل ان خیالات کے مجموعے سے ایک ارادہ باندھتا ہے، اور اس ارادے کے تحت وہ جب عزم کر لیتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کو، نفس کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ انسانی جسم ایک سلطنت کی مانند ہے اور اس کا سربراہ قلب ہے۔ قلب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ دماغ میں آنے والے کس خیال کو ارادے میں ڈھالے۔ اچھا، انسان کے اندر خیالات کی یلغار کثرت سے ہو، اگر تو ایک ہی چیز کے بارے میں ہے تو ارادہ اسی بارے میں ہوگا، اور اگر خیالات مختلف نوعیتوں، اشیاء اور گرد و پیش کے معاملات سے متعلق ہوں تو جتنے خیالات منتشر ہوں گے اتنے ہی ارادے بھی منتشر ہوں گے۔ ارادے میں فیصلہ کرنے میں انسان کو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ کبھی جی چاہتا ہے یہ کر لو، کبھی جی چاہتا ہے یہ کر لو۔ تو اس کی جو سوچ ہے، غور و فکر ہے، اس کا جو خیالات ہے، اس میں اگر انتشار ہے، وہ کسی ایک نقطے پر اس کا خیال فوکس نہیں ہو رہا اور اس کا ارادہ کسی ایک فعل پر مجتمع نہیں ہوتا تو وہ ارادہ اور فیصلہ درست نہیں ہوگا، آدمی گو مگو کی کیفیت میں ہوگا۔ پھر ایک کام تھوڑا سا کیا
تو پھر جی نے چاہ نہیں جی وہ دوسرا کام شروع کر دیں، وہ کیا پھر ادھر ادھر ڈگمگاتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ارادوں کا پختہ ہو۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اسے ارادہ کہا جاتا ہے، اور یہاں شاہ صاحب نے بڑا جامع لفظ استعمال کر لیا، جمع الارادہ۔ یہاں اس ارادے سے مراد کیا ہے؟ ایک سالک جب احسان کے راستے پر چلتا ہے اور اس نے اپنا ٹارگٹ طے کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ تو ہو کہ کم از کم کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انسان وابستہ ہونا چاہتا ہے، اس کی رویت کرنا چاہتا ہے، تو پھر لازمی اور ضروری ہے کہ انسان کے تمام ارادوں کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ ہی ہو۔ اور چونکہ رویت باری تعالیٰ حقیقت میں مرنے کے بعد آخرت میں ہوگی، تو گویا کہ اس کے تمام ارادوں کا مرکز اور منبع آخرت سے متعلق جو امور ہیں وہ ہو۔ دنیا سے متعلق جو امور ہیں وہ تو محض متاع کے طور پر، ایک عارضی ضرورت کے طور پر، کہ اس سفر کے راستے میں کھانے پینے زاد راہ کی ضرورت ہے، اس لیے دنیا بذات خود انسان کے خیالات یا ارادوں کا مرکز نہ ہو، بلکہ وہ ذیلی اور ضمنی طور پر، عارضی ضرورت کے طور پر۔ آخرت کا ارادہ وہ اس کا پختہ ہو، اور اللہ سے ملاقات اور لقاء اس کے پیش نظر ہو۔ یہ بنیادی طور پر الجمع کہلاتا ہے کہ ارادہ اس نقطے پر آپ نے اپنا فوکس کرنا ہے۔ دنیا میں بھی ہم جو کام کرتے ہیں تو اس میں بھی جب تک ہم کسی کام کے اوپر اپنے ارادے کو فوکس نہیں کرتے، جمع ارادہ نہیں کرتے، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے تمام وہ کام جو دنیا میں کیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی زیارت یا اللہ کے احکامات کی پاسداری کے تناظر میں ہوں۔ خالق و مخلوق کا رشتہ ہو یا مخلوق اور مخلوق کا معاملہ ہو، خدا پرستی ہو یا انسان دوستی، اس کے ارادے کا مرکز ذات باری تعالیٰ ہو، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔ اسے کہتے ہیں ایک سلوک طے کرنے والے فرد کا پہلا مقام اور بنیادی مقام۔ شاہ صاحب نے الجمع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ خیالات کو ایک مخصوص کام کرنے کے لیے جمع کرنا ہے۔ الجمع جمع الارادہ یا جمع الخواطر، خیالات کو کیا ہے؟ مجتمع کرنا۔ اس کی تشریح کی خود شاہ صاحب ہیں، وَهُوَ أَن يَكُونَ، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے امور، آخرت کا معاملہ، هو المقصود الذي يهتم به، وہی اصل اس سالک کا، محسن کا مقصد ہو، اور اسی کا انسان اہتمام کرے۔ اور وَيَكُونُ أَمْرُ الدُّنْيَا هَنِيًّا عِندَهُ هَيِّنًا عِندَهُ، اور دنیا کا معاملہ اس کے نزدیک انتہائی کمزور ہو آخرت کے مقابلے میں، اس کا بنیادی قصد بھی نہ ہو، اور وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعَرْضِ، دنیا کے تمام کھانے پینے پہننے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی طرف اس کی توجہ عارضی طور پر ہو، کیونکہ دنیا میں جو کام بھی انسان کرتا ہے وہ عارضی ہی ہوتے ہیں۔ کھانا کھایا ہے، عارضی ہے، 4-5 گھنٹے پیٹ میں رہتا ہے یا 6 گھنٹے، زیادہ زور لگائے گا تو صبح سے شام تک رہے گا۔
شام کو پھر کھانا پڑے گا۔ اس کھانے کا آپ کے جسم کے ساتھ تعلق عارضی ہے۔ آپ کا اپنا جسم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پرانے سیلز نکلتے ہیں، نئے سیلز آتے رہتے ہیں۔ لباس بھی آپ کا عارضی ہے، گرمیوں میں تو 1 دن اور سردیوں میں 2 دن سے زیادہ جسم پر رہ نہیں سکتا، پسینے کی بو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کو اتار کر دوسرا بدلو اور اسے دھو، اور استعمال سے وہ سال بعد 2 سال بعد پھٹ جاتا ہے، عارضی ہے۔ مکان بھی گھستا ہے اور اس کی بھی ایک عمر ہے۔ جو چیز بھی انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے تو الا بالعرض، عارضی بنیادوں پر توجہ کرے۔ من جہت ان یکون بلغۃ لہ الی ما ہوا بسبیلہ، اس پہلو سے دنیا کے معاملات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ اصل منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، یہ خود فی ذات ہی کوئی مقصد نہیں ہے۔ سفر کے اس پڑاؤ میں مختلف مراحل میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، گھوڑے کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، کار کی ضرورت ہے۔ اب کار ہی تو مقصد نہیں ہے نا، جہاں جانا ہے منزل پر وہ مقصد ہے، اس کے لیے سواری جو بھی ملے، جہاز میں بیٹھ کر جائے، گاڑی میں بیٹھ کر جائے، گھوڑے پہ بیٹھ کر جائے، تو یہ سب تو ذریعہ اور وسیلہ ہے، فی ذات ہی تو کوئی مقصد۔ ایک آدمی ایک کپڑے کے ساتھ دل لگا لے اور پہننے کے بعد کہے کہ جی مجھے تو اب اتارنا ہی نہیں ہے، جتنی مرضی سڑاند آتی رہے، بدبو پیدا ہوتی رہے، اور وہ کہے جی یہ مجھے کپڑا بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور بدبو سے بھی جان چھڑانی ہے، تو پھر اس کو فوراً دھو کر پہننا پڑے گا، تو 4 دن بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، تو ان دنیا کی چیزوں کو صرف اس تناظر میں کہ اس سفر کے دوران ان کو استعمال کرنا ہے، ناک صاف کرنے کے لیے جیسے ٹیشو استعمال کرتے ہیں، بس ناک صاف کیا پھینک دیا۔ اللہ پاک نے اسی لیے اس کو متاع الحیات الدنیا کہا ہے، دنیا کی زندگی کا متاع۔ اور متاع عربی میں اس کپڑے کو کہتے تھے کہ جو پھٹے پرانے کپڑے، اس زمانے میں یہ اتنے درخت ضائع کر کے تمہارے لیے ٹیشو نہیں تیار کیے جاتے تھے، پرانے اور بوسیدہ کپڑے کاٹ پھیٹ کر وہ دھو کر رکھ لیتے تھے، ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو اسی سے ناک صاف کر لیا، یا خواتین استعمال کرتی تھیں اپنی ضروریات کے لیے۔ تو وہ استعمال کرنے والی چیز جس کو آدمی سنبھال کر نہیں رکھتا، ٹیشو استعمال کرنے کے بعد سنبھال کر کوئی رکھتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ تو ٹیشو کی طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت تو ہے، استعمال کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن وہ خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے کو ایک جگہ پر ایسے مرتکز کر لے، اور خاص طور پر چونکہ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو امور آخرت اصل مقصد ہوں، اور امور دنیا اس کے ارادوں اور اس کے عزائم میں بالعرض ہو، عارضی طور پر ہو، ضرورت کے طور پر ہو، اس سے زائد کی بات نہ ہو۔ شاہ صاحب نے مزید وضاحت کی کہ والجمع هو الذی یسمیہ الصوفیہ بالارادہ، یہ جمع ہمت وہی ہے جس کے بارے میں صوفیہ نے اصطلاح استعمال کی ہے ارادے کی، کہ ارادۃ اللہ، اللہ کا ارادہ یا یوم آخرت کا ارادہ۔ ارادہ وہی ہوتا ہے جو پختہ اور مضبوط ہو اور حقائق کے تناظر میں انسان اس کا ارادہ کرے، باقی چیزیں تو خیالات ہیں، ضروریات ہیں، آئی اور پوری ہوئی اور معاملہ۔ اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی چیز کی جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے حصول کا لمحہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، بس اتنی دیر میں وہ خوشی بھی ختم، اور اگر کوئی غم لاحق ہے تو غم کی بھی جو حقیقی مدت ہے وہ اتنی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عارضی چیزیں دنیا کی ہیں، ان کی خوشی بھی اور ان کے بارے میں انسان کا جو نفرت کا جذبہ یا تکلیف ہے، 15 منٹ کے بعد سکون ہو جاتا ہے۔ وہ تکلیف ویسے طاری کر کے رہے کوئی آدمی اپنے اوپر کہ جی ہائے میں مر گیا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مرد کا بچہ ہے تو 10-15 منٹ کے بعد تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے اور خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، نئی حالت آ جاتی ہے۔ تو صوفیہ اس کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب انسان کے تمام خیالات اور ارادوں کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ پر فوکس ہو جاتا ہے، جمع الارادہ یا جمع الہمت اسے کہتے ہیں، اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کی تمام قوائے عقلیہ، عملیہ، طبعیہ، نفسانیہ، قلبیہ، تمام کی تمام قوتیں جب ایک پیج پر آ جائیں، اسی کو ہمت بھی کہتے ہیں، ہمت باندھنا۔ ہمت والا جو آدمی ہوتا ہے، جب وہ کسی کام کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو دراصل اس کی تمام قوتیں ایک نقطے پہ مرتکز ہو جاتی ہیں۔ اسی کو جمع الہمہ کہیں، جمع الارادہ کر لیں، مطلق ہمت کہیں، مطلق ارادہ کہیں، لا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ اصطلاح بنانے میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، چیز کی حقیقت ایک ہونی چاہیے۔ کسی نے ایک نام سے پکار لیا، کسی نے دوسرے نام سے پکار لیا، اصطلاحات اپنی اپنی ہو سکتی ہیں۔ جیسے پانی ایک ہے، اردو والوں نے ایک نام رکھ لیا، عربی والوں نے ایک نام رکھ لیا، انگریزی والوں نے اور نام رکھ لیا، حقیقت تو ایک ہے، چاہے اسے واٹر کہیں، ماں کہیں یا پانی کہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن مقصد خیالات اور ارادوں کا ایک خاص دائرے میں اور بالخصوص علم الاحسان میں ذات باری تعالیٰ اور امور آخرت کے ساتھ یکسو ہو جانا، اور باقی چیزیں سب عارضی ہوں۔ جب انسان کی کسی چیز کے معاملے میں یہ تمام قوتیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں تو جس چیز پر جمع ہو جاتی ہیں قدرتی طور پر اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اس کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہوگا۔ جیسے عاشقوں کو کسی معشوق کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو ہر وقت دماغ میں خیالات، قلب کے ارادے، جسم کی حرکات و سکنات، تمام چیزیں اس معشوق کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کھنچا چلا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے ساتھ انسان جمع الارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت انسان کے قلب میں آتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ینتج الجمع محبت اللہ و رسولہ، یہ جو جمع کی قوت اور طاقت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ اس کے لیے حدیث بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الجمع کو بیان کرنے کے لیے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ من جعل ہمہ ہما واحدا ہم الآخرہ، جس آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد، ارادہ، پختہ ارادہ، ہم ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادہ ایک بنا لیا، اور وہ آخرت کا غم، آخرت کا ہم، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا، تو کفاہ اللہ ہمہ، تو اس کی اس ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے۔ یعنی جب تمام کاموں کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام ارادوں اور عزائم کو جوڑ لیا تو اب باقی جتنی عارضی چیزیں دنیا میں ہیں اس کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں بھی تو اللہ نے ایک سسٹم کے تحت آپ کو فراہم کی نا، کھانا پینا، پہننا، چلنا، سواری وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اصل
جو مالک الملک اور شہنشاہ مطلق ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان کو عطا کرنے والا، رازق وہی ہے، ہاں جی، وہ عالم بھی وہی ہے، خبیر بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، سمیع بھی وہی ہے، بصیر بھی وہی ہے، 99 نام اللہ کے بیان کر دیے۔ تو انہی کا مظہر ہے یہ کائنات۔ تو جب آپ نے اپنی ہمتوں کو ایک ایسے مرکز کے ساتھ جوڑ لیا تو باقی ضرورتیں ان کو پورا کرنا اس کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس ارادے کے اندر ہر معاملے کا کفیل اور کافی ہو جاتا ہے۔ اور ومن تشعبت بہ الہموم، اور جس کے ارادے بکھرے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جمع نہیں ہوا ارادہ، ذات باری تعالیٰ اپنی زندگی کا فکر، غم اور مقصد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بنایا، اور اس کے خیالات بھٹکتے رہے، ارادے منتشر رہے، مختلف راستے اختیار کیے، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی کدھر، کبھی کدھر، ابھی ادھر ہے، پھر ادھر ہے، پھر ادھر ہے۔ تو بڑے سخت الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلاک، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایسا منتشر خیالات والا بندہ کس وادی میں جا کر ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا۔ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جب اس نے مختلف اور منتشر چیزوں کی طرف، ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑتا رہا، پھر یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، ہر وقت دماغ اس کا منتشر ہے، یکسو نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ارادے اس کے منتشر رہتے ہیں جی۔ تو یہ جو اس مرض میں مبتلا ہو تو وہ پتہ نہیں کس وادی میں جا کر ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ حرص تو اس کی کبھی پوری ہونی نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کس وادی میں جا کر ہلاک اور تباہ و برباد ہو۔ ہم کہا ہے یہاں ہمت، ہمت سے ہی ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ ہمت کی تعریف جی حضرت نے الطاف القدس میں بیان کیا، اور مولانا سندھی نے اس کی تشریحات واضح کی ہیں کہ تمام قوتوں کا ایک پیج پر آنا یہ ہمت ہے۔ تو شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہمت الانسان لہا خاصیت مثل خاصیت الدعاء فی قرع باب الجود، انسان کی ہمت میں بڑی خاصیت ہے، اس میں ایسی خاصیت ہے جیسے دعا کے اندر خاصیت ہے، جیسے دعا اللہ کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ دعا اگرچہ کافر ہی کیوں نہ کرے، مظلوم کی دعا سے بچو کہا ہے، کیونکہ وہ 7ویں آسمان پر جا کر عرش الہی کو کیا ہے کھٹکھٹا دیتی ہے۔ تو جیسے دعا یا بد دعا وہ اللہ کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، ایسے ہی انسان کی جو ہمت، اس کا عزم، اس کی پختگی، وہ بھی دعا کی طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ بلکہ شاہ صاحب فرماتے ہیں بل ہی مخ الدعا، بلکہ یہ دعا کا مغز ہے۔ دعا تو زبان سے پڑھ رہا ہے، لیکن جب تک اس کے پیچھے ہمت اور ارادہ نہ ہو، اور ایسے ہی وہ خلاصۃ ہو، اس کا خلاصہ ہے دعا کا، اس وقت تک دراصل دعا بھی اثر نہیں کرتی۔ دعا بھی وہی اثر کرتی ہے کہ جس دعا کے ساتھ ہمت پوری طاقت اور قوت سے استعمال میں لائی جائے، پختہ ارادے، عزم کے ساتھ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا تَجَرَّدَتْ ہمتہ لمرضیات الحق، جب انسان اپنی ہمت کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں کے لیے وقف کر لیتا ہے، خالص بنا لیتا ہے، اس میں کوئی نفسانی دھواں یا کوئی دنیاوی مقصد اور مفاد نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے دین کے غلبے اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی
پیش نظر ہو تو کفاہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آدمی جس افسر، جس حکمران، جس بڑے کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم کر لیتا ہے تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور اس کی ضروریات پوری کرے گا۔ آدمی جس کا ملازم ہے، جس کے پاس رہ رہا ہے، تو وہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، کیونکہ عربی والے ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ معزز آدمی کا دروازہ اگر کوئی کھٹکھٹائے تو معزز آدمی کا کام یہ کہ دروازہ کھولے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرے اسے۔ کوئی شوم اور بدبخت ہی ہوگا، پس دین کا ہی ہوگا کہ جس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ جواب نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کریموں کا کریم ہے، تو جو پوری ہمت سے، پورے جمع ارادہ سے اپنے خیالات کو مجتمع کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو کفاہ اللہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا حَصَلَ جَمْعُ الْهِمَّةِ، جب کسی سالک کو، صفت احسان حاصل کرنے والے کو یہ مقام حاصل ہو جائے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کا، اپنے ارادوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنی تمام ارادوں، عزائم اور خیالات کو فکس کرنے کا جب یہ ملکہ پیدا ہو جائے، وَوَاظَبَ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اور ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی عبودیت، عبدیت کی ہمیشگی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں انتج ذلک فی قلبہ محبت اللہ و محبت رسولہ، یہ چیز اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اسی کی رضا کے لیے ہے۔ تو جب آدمی ارادہ کسی بھی جگہ پر اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر لیتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو جب اللہ پر کر لے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور محبت سے کیا مراد ہے، اس کی بھی شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ محبت کا کیا مطلب ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَلَا نُرِيدُ بِالْمَحَبَّةِ، محبت سے ہماری مراد یہ نہیں ہے، نمبر ایک الایمان بان اللہ تعالی مالک الملک، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مالک الملک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں مخلوق کی طرف۔ اس ایمان کا نام محبت نہیں ہے۔ پھر محبت کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں بل ہیا، محبت یہ ہے کہ حالت شبیہۃ بحالت الظمآن بالنسبۃ الی الماء، یہ ایک ایسی حالت اور کیفیت کا طاری ہونا ہے جیسے ایک انتہائی پیاسا آدمی، اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اس کا پورا وجود پانی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، کشش تلاش کرتا ہے، مارا بھی کہاں کوئی دریا، کوئی نہر، کوئی کنواں، کوئی نل، کہیں سے پانی ملے۔ وجدانی طور پر اس کی تمام عقلی، عملی، طبیعی قوتیں اس پانی کی تلاش پر ہوتی ہیں، تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے۔ تو جیسے شدید پیاسا پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو جب یہ جمع الارادہ ہو جائے تو ذات باری تعالیٰ کی تلاش، اس کی طرف کشش، کھچاؤ، جذب کی حالت طاری ہو، اس کو کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں۔ خالی ایمان تو ایک علمی بات ہے، علمی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کشش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں پیاسا مر جاؤں گا۔ اللہ کی طرف ایسی محبت کہ ذات باری تعالیٰ کے بغیر گویا کہ
میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جیسے پانی کی طرف پیاسا لپکتا ہے، اور ایک اور مثال دی، والجائع بالنسبۃ الی الطعام، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تو جیسے اس کے تمام تر خیالات، تمام تر افعال، تمام تر ارادوں کا مرکز روٹی ہوتی ہے۔ وہ اگر گنتی بھی یاد کر رہا ہو تو 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں بس، کیونکہ اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، اسے جان نکل رہی ہے۔ جیسے وجدانی طور پر وہ روٹی کی طرف کھنچتا ہے، ایسے ہی اس محبت میں ایسی حالت اور کیفیت کا طاری ہونا کہ وہ ذات باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے اور رسول ہیں ان کی طرف اس کا وجود کھنچے، یہ محبت مراد ہے۔ جمع ہمت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت سے اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ، وتنشأ المحبت، اس محبت سے پیدا ہوتی ہیں 3 چیزیں۔ اس کے نتیجے میں، اس کشش کے نتیجے میں 3 باتیں پیدا ہونی چاہیے۔ نمبر 1، من امتلاء العقل بذکر اللہ تعالی والتفکر فی جلالہ، انسان کی عقل اللہ کے ذکر سے بھر جائے۔ عقل کا کوئی کونا ایسا نہ ہو جس میں ویسی وجدانی کشش اور محبت نہ ہو جیسے کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے، بھوکے پیاسے۔ تو عقل ذکر اللہ سے بھر جائے، اور والتفکر فی جلالہ، اللہ کی جلالت شان، بزرگی، اس کی عظمت میں عقل غور و فکر کے اندر منہمک ہو جائے۔ محبت کا لازمی نتیجہ پہلا ایک یہ ہے۔ نمبر 2، وترشح نور الایمان من العقل الی القلب، ایمان کا نور عقل سے نکل کر قلب کے اوپر اپنے قطرے ٹپکائے۔ ترشح کہتے ہیں چھینٹے مارنا، جی ترشح دھونا، پھوار اس کی، ایمان کے نور کی پھوار اس کے قلب پر کیا ہے، پڑ رہی ہے۔ محبت کا نتیجہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور نمبر 3 یہ کہ قلب اس نور کو پوری فطری قوت کے ساتھ حاصل کرے۔ عقل سے جو نور ایمان پڑ رہا ہے، قلب اپنی فطری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچے، اسے لے، قبول کرے۔ جس کو شاہ صاحب نے دوسری جگہوں پر قلب میں موجود نقطہ حبیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ ہر انسان میں جو روح میں نقطہ نورانی ہے، نقطہ حبیہ ہے، کہ وہ خود بخود کشش رکھتا ہے حضرت الہیہ کی طرف۔ پیچھے شروع میں گزرا تھا کہ بنی آدم کی ارواح ذات باری تعالیٰ حضرت الالہیہ کی طرف ایسے کھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ تو لوہا اپنی فطرت میں مقناطیس کی طرف کھنچے گا، ایسے ہی اس کا قلب کھنچے ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ یہ محبت کا پیدا ہونا۔ 3 چیزیں، قلب کا خود، عقل سے قلب پر، اور خود عقل کا اللہ کے ذکر سے بھرنا۔ تو جمع کے نتیجے میں محبت، اور محبت کے نتیجے میں یہ کیفیت اس پر طاری ہو جائے۔ عام سالک کو کم از کم یہ مقام حاصل ہو محبت الہی کا، ارادے کے جمع کا، تو دراصل اس نے سلوک طے کیا ہے۔ لیکن اس محبت سے آگے بڑھ کر ایک حب خاص ہے، اور اس کا مقام قلب ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں
تو وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ضرور محسوس کرے گا۔ 3 آدمی کون؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ہو، تو ضرور اس کی ایک مٹھاس، ایک لذت، ایک چاشنی وہ قلب میں ضرور محسوس کرے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو کہ باقی سب چیزوں کی محبت ہیچ ہو اس کے مقابلے میں۔ پہلی عادت، پہلے وہ لوگ۔ دوسرا وہ آدمی، یہاں شاہ صاحب نے تو صرف اتنی حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے، ہاں جی، اس کا دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب عبدا لا يحبہ الا للہ۔ آدمی کسی دوسرے آدمی سے، اللہ کے بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی نفسانی ذاتی مقصد اور خواہش پیش نظر نہ ہو۔ جیسے ایک بہت پیارا جملہ حضرت نے ایک نوجوان کو لکھا تھا اپنے خط میں مکتوبات میں، حضرت کے یہاں ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو حضرت نے اسے لکھا کہ دیکھو اپنے دوستوں سے اللہ کے لیے محبت کرو، جو اپنے دوست ہیں، اور ان کو جماعت میں لانے کے لیے ذاتی غرض سے دوستی نہ ہو، صرف اس لیے کہ اس کو ایک اعلیٰ نظریہ سمجھانا ہے، اس کو دین کے نظریے کا حامل بنانا ہے، اس لیے دوستی لگاؤ۔ تو دوستی کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، دوستی کا مقصد دین کا سمجھنا اور اس کا غلبہ اور اس کا نظریہ منتقل کرنا ہو۔ اور تیسری اہم ترین بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ مومن جو ایمان سے نکل کر کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند سمجھ لے، اتنا ناپسند سمجھے جیسے بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے وجود کو ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے ہوش و حواس سے بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو داخل، کیونکہ آگ کی تکلیف انسانی جلد کو اتنی شدید ہوتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اذیتناک عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کفر سے جب اللہ نے نکال دیا تو پھر کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند سمجھے، کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسے مکروہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو گویا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اسے اتنا محبوب ہو جائے۔ تو ان 3 آدمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حلاوت ایمانی ضرور ملتی ہے، ایمان کی چاشنی، لذت وہ ضرور انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی دعا میں ارشاد فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اہلی و مالی و من الماء البارد۔ اے اللہ اپنی محبت مجھے اتنی عطا کر کہ جو اس سے زیادہ ہو جو میں اپنے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آدمی کو اپنا وجود، اپنی ذات، اس سے محبت ہوتی ہے نا، ترجیح دیتا ہے ہر معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے نفس سے بھی، اپنے سننے سے بھی، اپنے کانوں سے بھی، اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال سے بھی، اور ایک آخری جملہ فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی، کیونکہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس انسان کو اس کی کتنی محبت اور چاہت ہوتی ہے، جی پینا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت اے اللہ تو اپنی عطا کر۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح کی آگے اگلے صفحے پر کہ مائل بارد کا تعلق نفس سے ہے، کیونکہ نفس چاہتا ہے نا، بیوی بچوں مال وال اس کی محبت کا تعلق قلب سے ہے، اور یہاں جو نفسی کہا ہے
اس سے مراد روح کا وہ حصہ ہے جو عقل سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا کہ تینوں پہلوؤں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی ممکنہ جتنی بھی محبتیں ہو سکتی ہیں، ان محبتوں سے زیادہ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یعنی مسلمانوں کو دعا سکھائی۔ اب چونکہ صوفیہ بحث ہی محبت سے کرتے ہیں تو اس سے متعلق احادیث جمع کر رہے ہیں کہ یہ صوفیہ کی اپنے گھر سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، احادیث سے ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا، قال لعمر لا تکون مؤمنا حتی اکون احب الیک من نفسک، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تیری اپنی ذات سے بھی تیرے اندر میرے ساتھ زیادہ محبت ہو۔ پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا ہر چیز سے محبت ہے، زیادہ محبت ہے۔ کیا اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے؟ تو وہاں حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، توجہ ڈالی قلب پر، دل میں جو کوئی محبت کے آثار تھے اپنے آپ کے ترجیح دینے کے، تو توجہ ڈال کر کہا یا عمر لا تکون مومنا حتی اکون احب الیک من نفسک، تیرے نفس سے زیادہ محبت تجھے میرے ساتھ نہ ہو اس وقت تک تو مومن نہیں ہوگا۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، اب سینہ کھل گیا نا، محبت جو مقصد تھی وہ پیدا ہو گئی۔ تو عمر فاروق نے کہا والذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم جس نے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی ہے، لأنت احب الی من نفسی التی بین جنبی، اپنے نفس اور اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لأنت، آپ زیادہ محبوب ہے مجھے اپنے اس نفس سے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عمر نے اپنی یہ کیفیت بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلآن یا عمر، ہاں اب بات ٹھیک ہوئی، آلآن یا عمر تم ایمانوں کا، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ جی، تو محبت جب تک میری تجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو اس وقت تک تو کامل مومن نہیں بن سکتا۔ یہ تین حدیثیں لائے ہیں، اور ایک چوتھی حدیث جو مشہور ہے، یعنی ہر جگہ آپ سنتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی تم میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان والا، کامل ایمان والا، یہاں تک کہ میری محبت اس کی اپنی اولاد سے، اس کے والد سے، اپنے تمام انسانوں سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو۔ ان تمام احادیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ فرمایا ہے اس بات کی طرف کہ حقیقت الحب غلبۃ لذت الیقین علی العقل، محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے یقین کی لذت غالب آ جائے اس کی عقل پر، اس کی عقل پر اللہ کی محبت کی لذت جو ہے وہ غالب آ جائے۔ ثم علی القلب والنفس، پھر یہ جو لذت الیقین ہے اللہ کی موجودگی کا اور اللہ سے وابستہ ہونے کا، یہ اس کے قلب پر بھی آئے اور اس کے نفس پر بھی آئے۔ نفس کو جتنی چیزیں محبوب ہیں، قلب کو جتنی چیزیں محبوب ہیں، ان تمام پر وہ لذت الیقین جو عقل میں ہے وہ قلب اور نفس پر حاوی ہو جائے، اور باقی تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں۔ حتیٰ یقوم مقام مشتہى القلب فی مجرى العادہ،
یہاں تک کہ وہ قائم مقام بن جائے قلب کی اس شہوت اور اس محبت کو جو عام طور پر انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اہل سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے، اور یہاں تک کہ نفس کی خواہشات کا جو مرکز ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے من الماء البارد، ٹھنڈا پانی، بالنسبت الی العطشان، جیسے پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی، گرم پانی کی بات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈے پانی کی بات ہوتی ہے نا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہو جائے تو یہ محبت خاص ہے جو مقامات قلب میں شمار ہوتی ہے، یعنی وجدانی طور پر اس پر وہ محبت غالب آ جائے۔ اس خاص محبت کی کچھ علامات بھی ہیں، اس کے لیے بھی حدیث لائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ کی ملاقات کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف کیا ہے، محبت کے ساتھ اسے دیکھتا ہے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کی اللہ سے ملاقات کی محبت کی نوعیت کیا ہے اور اللہ کی بندے کے ساتھ محبت کی نوعیت کیا ہے، دونوں کا الگ الگ مطلب آگے بیان فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ میل المؤمن الی جناب الحق، مومن کی عقل جو ہے حق تبارک و تعالیٰ کے جناب کی طرف میلان رکھے، جھکاؤ اس کا ادھر ہو، اور اسے پیاس لگے، وتعطشہ الی مقام التجرد من جلباب البدن، وہ یہ چاہے کہ میں اپنے بدن کے اس لباس کو اتار پھینکوں اور ماورائے مادہ حیثیت اختیار کر کے ذات باری تعالیٰ کی طرف کشش رکھوں۔ جیسے پیاس پانی کی ہے، ایسے ہی ذات کی پیاس ایسی ہو کہ وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس پنجرے میں جب تک ہے اپنے جسم کے پنجرے میں تو وصول الی اللہ عملاً نہیں ہو سکتا، اور جب یہ اس پنجرے سے کے قید سے آزاد ہوتا ہے تو ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑ کر کے پہنچ جاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ طبیعی زندگی، اس مادی زندگی کی تنگیوں سے خلاصی حاصل کر کے مقدس فضاؤں کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس حدیث کی تشریح میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں آخر زمانے میں ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ ایک ایسے جذب اور شوق اور محبت الہی میں سرشار ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے بس اڑ کر اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ جی، شوق الہی، جذب الہی ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ان کی پوری روح کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے اس آخری زمانے میں ان کا عام طور پر کھانا پینا ختم، ادھر ادھر کی توجہات ختم، ساری توجہ اور لو جو ہے وہ اللہ کے کلام کی طرف، تلاوت قرآن پاک میں، یا حج کا غلبہ۔ جی، بیت اللہ جانے کا مطلب ہے کہ وہ بیت المعمور کی طرف جانے کی طرف متوجہ ہے، تو دنیا کی طرف ان کی توجہ منقطع ہو جاتی ہے۔ تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، میل المومن الی جناب الحق، نمبر 2 پیاسے کی طرح کی پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام تجرد کی طرف، اور خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان طبیعت کی تنگیوں سے۔ اور جب وہ روح یہاں سے نکلتی ہے تو پھر میدان وسیع ہے، جہاں بھی رہے
ایسی حیثیت سے ایسی فضا میں چلا جائے کہ یتصل الی ما لا یوصف بالوصف، وہ جو حضرت القدس کا وہ جو مجرد عن المادہ ماورائے مادہ مقام ہے، اس کو کسی بھی وصف سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علامت بن جاتی ہے اس کے رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کی سچائی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علامت بیان کیا کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ پھر اس محبت کے خاص آثار ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کیفیت کا اظہار اس جملے سے ہوتا ہے جس میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، من ذاق خالص محبت اللہ تعالی شغلہ ذلک عن طلب الدنیا، جس نے خالص اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا تو یہ ذائقہ اس کو دنیا کی ہر چیز کی طلب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور وہ اوحشہ عن جمیع البشر، اور تمام انسانوں سے اسے علیحدہ کر دیتا ہے، وحشت ہوتی ہے دوسرے انسانوں سے اسے ایسے موقع پر جب یہ کیفیت جاری ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا یہ قول محبت کے آثار کو کھولنے میں انتہائی درجہ ہے کہ ایسا موقع پیدا ہو جائے کہ باقی تمام چیزیں اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہ رکھتی۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ ایسی محبت رکھتا ہے، یہ تو حدیث کے پہلے جملے کی تشریح ہو گئی کہ من احب لقاء اللہ، اب دوسرا جملہ تھا کہ اللہ اس سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا تَمَّتْ محبت المؤمن لربہ، جب مومن کی محبت اپنے رب کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے تو اداہ ذالک الی محبت اللہ لہ، تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ بندے کی محبت کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولیس حقیقت محبت اللہ لعبدہ، یاد رکھو اللہ کے اپنے بندے سے محبت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ جیسے بندے پر ایک انفعالی کیفیت محبت کی صورت میں طاری ہوتی ہے تو کوئی نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے اندر بھی ایسی کوئی انفعالی کیفیت ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ انفعالہ من العبد تعالی عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند تر ہے۔ پھر یہ اللہ کی بندے کے ساتھ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ولیکن حقیقتها المعاملہ معہ بما استعد لہ، جتنی اس کے اندر بندے میں استعداد ہے اس استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں معاملات کرتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا شاہ صاحب کہ دیکھو سورج تپتی دوپہر میں سورج آسمان سے اپنی روشنی کرنیں زمین پر ڈال رہا ہے، لیکن اس کرۂ ارض پر جو چیزیں جس استعداد کی ہوتی ہیں اس حرارت سے ہر ایک چیز پر اپنی استعداد کے مطابق نتیجہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ برف پر پڑ رہی ہے وہی دھوپ تو پگھلا رہی ہے، لوہے پر پڑ رہی ہے تو اسے تپا رہی ہے، پتھر پر پڑ رہی ہے تو اس کے مطابق اس میں حرارت اور گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اگر وہی دھوپ ایک صاف شفاف آئینے پر پڑ رہی ہے تو وہ روشنی آ کر اس کو بھی سورج بنا دیتی ہے، وہ بھی سورج کی طرح چمکتا ہے، اور اپنے گرد و نواح میں اس سورج کی روشنی اس آئینے پر پڑ کر جب منعکس ہوتی ہے چاروں طرف تو ان تمام کو بھی کیا ہے وہ سورج بنا دیتی ہے، سورج کی روشنیاں کرنیں بکھیرتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے سورج جب ایک سیقل صاف ستھرے جسم کو، چاہے وہ لوہے کو ریگمار لگا کر چمکدار بنایا ہوا ہو یا کسی آئینے کو، اکثر من تسخینھا لغیرہ، باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گرم اس کو کرتی ہے یا روشنی دیتی ہے
حالانکہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ تو ایک جیسی پڑ رہی ہیں نا، سورج سے لے کر اس چیز تک کے درمیان میں تمام کرنیں مساوی ہیں، یکساں زاویے سے آ رہی ہیں، لیکن نیچے اشیاء کی استعداد سے نتیجہ مختلف نکل رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی جو آفتاب خداوندی سے جو کرنیں نور کی دنیا میں آ رہی ہیں وہ یکساں ہیں۔ اب جو نبی ہے اس پر اور طریقے سے کہ نبی دراصل ان کے قلب کی حالت یہ ہے جیسے آفتاب حقیقت کے نیچے ایک بہت بڑا آئینہ صاف شفاف پڑا ہوا ہو اور اس پر آفتاب کی روشنی پڑ کر پھر وہاں سے ادھر ادھر چاروں طرف کیا ہے پھیل رہی ہو، پھر جس میں جس درجے کی استعداد ہو۔ وَلَٰكِنَّهُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ استعداد القوابل، جس چیزوں میں جو قابلیت ہے جو صلاحیت ہے اس کی استعداد کے مطابق اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اپنے بندوں پر آتی ہیں من جہت صفاتہم و افعالہم، ان کی صفات اور افعال کے حوالے سے۔ اب جس آدمی میں خسیس قسم کی پست قسم کی صفات موجود ہوتی ہیں تو اس پہ داخل ہوتی ہیں الذی یدخل بہا فی عداد البہائم، ایسی پست عادتیں جو انسان کو جانوروں سے ملاتی ہیں۔ تو وہاں سورج کی ذات باری تعالیٰ کے سورج کی روشنی تو پڑ رہی ہے، شمس الاحدیہ کی روشنی سے تو کوئی انسان محروم نہیں ہے، یاد رکھو، لیکن اس کی اپنی خصلت حیوانی ہے۔ تو پھر جیسے حیوان اچھے سے اچھا حیوان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ انسان چلتا پھرتا ایک حیوان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اور جو آدمی جس درجے کی صفات فاضلہ سے متصف ہے تو وہ اسی حساب سے ملأ اعلیٰ کے رہنے والوں کے اندر شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی احدیت، مقام احدیت کا سورج اور اس کی روشنی نور اور ضیاء ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو اعلیٰ درجے کے ہیں، اچھی صفات رکھتے ہیں، ان کے جب جوہر پر وہ سورج کی ذات باری تعالیٰ کی روشنی اور نور پڑتا ہے تو اس بندے کو حضرت القدس کے جواہر میں سے ایک جوہر بنا دیتا ہے، اور وہاں سے ملأ اعلیٰ کے احکام اس پر آتے ہیں، اور وہاں اس جو پیغام آتا ہے وہ پکارتا ہے کہ احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کا محبت کرنے، لأن اللہ تعالیٰ، اللہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ایک محب اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو اسی کو ولی کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ وَلِيًّا، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے دوسری جگہ پر تعویل الاحادیث میں الخیر الکثیر میں، کہ جو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے سے لے کر، بلکہ پہلے خواب دیکھنے سے لے کر، اور وہ حالت جب ماں باپ اور 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں، ہر مرحلے پہ ولایت ظاہر ہے۔ اسی لیے جب آدمی ولایت کے اس مقام پر پہنچتا ہے، محبت کے اس مقام پر پہنچتا ہے، تو پھر اس محبت کا جو مقام ہے اس کے کچھ احوال ہیں۔ یہاں شاہ صاحب نے ہر مقام کے بھی اپنے کچھ حالات ہیں، احوال ہیں، حالتیں ہوتی ہیں، تو وہ حالتیں بھی بیان کی ہیں شاہ صاحب نے محبت کے احوال میں سے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم محبت اللہ لہذا العبد، اللہ جب اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس بندے پر کچھ حالات طاری ہوتے ہیں۔ بیّنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کا تذکرہ کیا ہے، اور اتم بیان، بڑے کامل طریقے سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 فمنہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے
تو ملأ اعلیٰ میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کی ہے، اس لیے دنیا کے لوگوں اس سے محبت کرو۔ یہ حدیث تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے۔ پہلے ملأ اعلیٰ میں اللہ کا حکم آتا ہے اور پھر زمین میں آتا ہے۔ یہ حدیث یہاں شاہ صاحب نے اس کا ایک ٹکڑا یہاں بھی نقل کیا، پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ انی احب فلانا، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں جبریل کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، وہ تمام آسمانوں والوں اس آدمی سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہاں سے جو زمین پر ملائے سافل کے فرشتے ہیں ان میں اعلان کیا جاتا ہے، تو اس طرح اس کے کرۂ ارض میں قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عنایت الہیہ جب کسی اس بندے پر جو اللہ کا ولی ہے اس پر محبت متوجہ ہوتی ہے تو اللہ کی محبت ملائے اعلیٰ میں منعکس ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے، چاروں طرف اگر کسی میدان میں چھوٹے چھوٹے آئینے لگے ہوئے ہوں تو آئینے کے اوپر جیسے پڑے تو وہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی ملائے اعلیٰ میں جتنے فرشتے اور مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں تو اللہ کی نور کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے۔ پھر ملائے سافل میں الہام کیا جاتا ہے اس کی محبت کا، پھر اس کے لیے اہل ارض میں جس کی استعداد ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، کما تتشرب الارض الرخوة الندی من برکۃ الماء۔ شاہ صاحب نے یہاں تو صرف اتنے سے ذکر کیا، دوسری جگہ پہ اس مثال کی مزید وضاحت کی، اور کئی جگہ شاہ صاحب اس مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ کرۂ ارض میں کیسے یہ محبت الہی جو ہے وہ پورے اس میں علاقے میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال دیکھو، سیلاب آ رہا ہے، آپ نے بند باندھا، پانی روک لیا، پانی بہنے سے تو آگے نہیں جا رہا، رک گیا، کوئی بھی بند باندھا آپ، لیکن ہوتا کیا ہے، پانی اتنے پریشر سے آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے کہ جب وہ بند کی دیوار سے ٹکراتا ہے تو کراس کر کے اندر سے سوراخ تو نہیں کر پاتا، لیکن وہ اس جو پانی کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے حصہ اس بند کا، اس کے اندر نمی شروع ہو جاتی ہے، اور نمی ہوتے ہوتے دیوار کے دوسری طرف بھی اس نمی کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کراس تو کر کے بہا تو نہیں پانی، لیکن اس نے زمین کے اندر اس طریقے سے اندر داخل ہونا شروع ہوا کہ اس بند سے پار والی زمین کا واٹر لیول اوپر آ گیا، چشمے پھوٹ پڑے، پانی نکالنا کیا ہے آسان ہو گیا، کڑوا پانی اس دریائی پانی سے، بارش کے پانی سے آ کر کیا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ اب جیسے نہریں جب پانی چلتا ہے تو دونوں طرف کے جو کاشتکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی اس کے نتیجے میں میٹھا ہو جاتا ہے، دریا بہتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے وہ گزر کر دوسری طرف نمی پیدا کر دیتے ہیں، ایسے ہی کرۂ ارض پر جو لوگ موجود ہیں وہ مادی خصوصیت رکھتے ہیں، اس مادی خصوصیت کی وجہ سے وہ ایک ٹھوس مٹی ہے نا، جیسے وہاں مٹی کا کام ہے ایسے ہی یہاں، تو اس کرۂ ارض پر جو انوارات الہیہ ہیں وہ پانی کے قطرات اور پانی کی ٹھنڈک کہہ لیجیے، یا پانی کا جو دوسری طرف اثر ظاہر ہونا ہے، ایسے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بادل، بارش، غیث، اس کی مثالیں اللہ پاک نے خود بیان کی ہیں کہ وہ اس طریقے سے برستا ہے۔ وہاں تو نور ہے خالص ملائے اعلیٰ میں، تو یہاں جب آتا ہے تو وہ پانی کی سیرابی کی طرح آتا ہے، فیض جو ذات باری تعالیٰ۔
پہلی بات، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلی بات یہ کہ دنیا میں بھی آسمانوں پر بھی ہر جگہ اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا سب لوگ اس سے محبت کرو۔ نمبر 2، جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو دوسرا حالت یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، کوئی دشمن اس پر کامیاب، جیسے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، دشمنوں نے دشمنی کی ہر طرح کی انتہا کی، لیکن ہر معاملے میں مکروا مکر اللہ، اللہ نے انہیں شکست دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے دشمنی کی، میرے دوست سے جس نے دشمنی کی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی وہ اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لیتا ہے۔ اب یہ بخاری کی روایت ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اذا انعکست محبتہ فی مرایا نفوس الملأ الاعلی، جب اس بندے کی محبت جو اللہ کو اس سے ہے وہ جب ملأ اعلیٰ کے نفوس کے آئینوں پر منعکس ہوتی ہے، ثم خالفها مخالف من اہل الارض، زمین میں کوئی بندہ اس ولی کے ساتھ جب مخالفت کا اعلان کرتا ہے تو احست الملأ الاعلیٰ بتلک المخالفہ، ملأ اعلیٰ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس مخالفت کو محسوس کر لیتے ہیں کہ اس ولی کا فلانا دشمن ہے، وہ اس ولی کو تنگ کرتا ہے، ایسے ہی محسوس کر لیتے ہیں جیسے شاہ صاحب نے مثال دی، کما یحس احدنا حرارت الجمرہ، ایک انگارہ لے کر پاؤں پہ ڈالا جائے تو جیسے پاؤں کی جلنے کی جو حساسیت ہے دماغ سیکنڈوں میں محسوس کر لیتا ہے کہ جی پاؤں پہ کوئی چیز حرارت گرمی پہنچی ہے، تو ایسے ہی کرۂ ارض اگرچہ نیچے پاؤں کے مانند ہے، لیکن اس کرۂ ارض کا، اس کائنات کا دماغ ہے ملأ اعلیٰ، شخص اکبر کا، تو اس شخص اکبر کے دماغ میں سیکنڈوں میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلانا بندہ ہے جو اللہ کے فلاں ولی سے دشمنی کر رہا ہے، اس کی اذیت وہاں پہنچتی ہے۔ جیسے ہمارا پاؤں کسی انگارے پر آ جائے تو ایسے ہی فخرجت من نفوسہم، جیسے ہمارے پاؤں کہ نیچے کوئی آگ آ جائے یا اوپر آگ کا انگارہ پڑے تو دماغ سے شدید نفرت کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، اور اس کو بھگانے کے لیے ہاتھ جو بھی چیز ہے یا پاؤں جھٹکنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی آدمی انسان کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ملأ اعلیٰ کے جو نفوس وہاں پر موجود ہیں وہاں سے اس مخالف کے خلاف شعاعیں نکلتی ہیں، من قبیل النفرتی وشنعان، بغض و عداوت اور نفرت کی، اور اس وقت وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتی ہیں اور ان کو تنگ کرتی ہیں۔ اور پھر ملائے سافل کو الہام ہوتا ہے، پھر زمین والوں کو الہام ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کی طرف سے کہ اس جو ولی کا مخالف ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، اس کو برا کرو، بھلا کہو، اور یہ اللہ کی جنگ ہوتی ہے۔ اس بندے کے حمایت کے لیے اللہ جنگ لڑتا ہے ان تمام طاقتوں اور قوتوں سے جو نظام زمین کا ملائے سافل یا ملائے اعلیٰ کی قوتوں کا کام فرما ہے۔ دو باتیں کہ جب اللہ کی محبت کسی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ تمام میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، قبولیت پیدا ہو جاتی ہے اور مشہور ہو جاتا ہے، اور دوسری بات کہ اس کا دشمن جو ہے اس کو ہر موقع پر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، وہ ولی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت
جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر حالت یہ طاری ہوتی ہے کہ اجابت السؤال ہی، اللہ سے جب بھی وہ مانگے گا اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کو اس سے محبت ہوگی۔ اور وہ جس سے پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے گا۔ وَإِعَاذَتُهُ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ بات روایت کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور دوں گا، اور وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو ضرور پناہ دوں گا اگر مجھ سے پناہ مانگے گا، یہ خود حدیث قدسی میں۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے اس کی وجہ یہ ہے ذالک لدخولہ فی حضرت القدس، کیونکہ جب وہ ولی ہے تو ولی ہونے کی وجہ سے حضرت القدس میں داخل ہو گیا، اور حضرت القدس میں جو داخل ہو گیا اس کی ہر طرح کی دعا یا بد دعا ضرور لگے گی، کیونکہ اس کی اپنی رضا ذاتی تو رہی نہیں، وہ جب اللہ سے محبت کرتا تھا تو اپنی ذات تو اس نے فنا کر لی، وہ تو اللہ کا اعلی کار بن گیا، اس لیے وہ دعا کرے یا بد دعا کرے تو اس کے اندر اثر ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وفی آثار الصحابہ، صحابہ کے آثار میں اس معاملے میں بہت سے ہیں، صحابہ کی یہ کیفیت ہے، انبیاء تو اونچا مقام ہے، اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے مثلاً چند واقعات کا یہاں شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے۔ ما وقع لسعد حین دعا علی ابی سعدہ، بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی تھی ابو سعدہ نامی ایک آدمی کے خلاف، اور وہ ویسے ہی پوری ہوئی۔ تفصیلی قصہ ہے، امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اب کوفے والے تو تھے ہی ایسے، اب گورنر شریف آدمی، نیک آدمی، بزرگ آدمی، اور جن کو نے پورا عراق فتح کیا، سعد بن ابی وقاص وہ ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو گورنر، اب انہوں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی لا یعنی قسم کی حضرت عمر فاروق کے خلاف۔ وہ جب ڈسپلن قائم کرتے تو ان کے خلاف کہ جی نماز نہیں پڑھانی آتی، فلانا نہیں آتا، فلانا نہیں آتا، شکایتوں کا انبار لگا دیے، نماز جمعہ صحیح ٹائم پہ پڑھانے نہیں آتے، یہ وہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی کہ جی جا کر عوام سے جمع کرو اور ان سے معلومات لو کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں گورنر صاحب پر وہ صحیح بھی ہے کہ ایسے ہی جھوٹی۔ تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی نے جب دورہ کیا وہاں کوفہ میں، مختلف لوگوں سے آراء لی، تو سب لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے حضرت سعد کی گورنرشپ میں۔ ایک آدمی تھا یہی بدبخت ابو سعدہ جو تھا، اس نے آ کر 3 بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ اس نے کہا کہ جی یہ سعد جو ہے یہ بیت المال کا پیسہ مساوی طور پر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتے، جی پیسے خود کھا جاتے ہیں، کرپشن کا الزام، بہت بڑا الزام۔ دوسری بات یہ کہ ان کی عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے تو عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ اس نے ایک بڑی مرصع عبارت جوڑی کہ لا یعدل فی القضیہ اور ولا یقسم بالسویہ، اور ایک تیسرا الزام بھی اس نے عائد کیا تھا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر سعد کے خلاف، سعد بھی بیٹھے ہوئے میں ہی کمیٹی کے سامنے بیان دے رہا ہے وہ، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا الزام تھا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بد دعائیں وہیں کھڑے کھڑے کی سارے مجمع کے سامنے۔ اللہم، اے اللہ، ان کانا عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، جو الزام مجھ پر لگا رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، یہ کھڑا ہوا ہے دکھاوے کے لیے اور سناوے کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے،
اس کے دل میں ریاکاری ہے، دکھانا چاہتا ہے میں اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتا ہوں، جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہا ہے یہ اگر۔ تو حضرت سعد نے کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، فاطل عمرہ، اور لمبی عمر کر دے، اور واطل فقرہ، اور اس کی بھوک معاشی بدحالی بھی لمبی کر دے، کھانے پینے کو اسے کچھ فقیر ہی رہے، بھوکا ننگا رہے، اور اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے، عرضہ للفتن۔ تیسری بدعا، چونکہ اس نے بھی 3 الزام لگائے تھے تو تینوں الزام جو ہے 3 انہوں نے بددعائیں کی۔ تو وہ راوی جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوفہ کی گلیوں میں اس بوڑھے کو دیکھا، اتنی لمبی عمر تھی، اتنی لمبی عمر تھی کہ کھڑا نہیں ہو جاتا تھا، کبڑا ہو گیا تھا، اور بھوکا ننگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، فقر، اور فتنے میں مبتلا، کہ باوجود اس بڑھاپے کے کہ اس کی پلکوں کے بال بڑے لمبے لمبے تھے، اس کی آنکھوں پر رہتے تھے، لیکن ہر وقت وہ لڑکیوں کو تاکتا رہتا تھا، لوڈیوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے پھرتا رہتا تھا، ان سے جھڑکیاں کھاتا، جی وہ برا بھلا کہتی، لیکن اپنی اس شرارت سے باز نہیں آتا تھا بڑھاپے کے باوجود۔ تو لوگ کہتے تھے بھی تجھے تو سعد کی بددعا لگ گئی، تو وہ خود کہتا تھا کہ واقعی میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو مجھے بددعا سعد کی لگی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو صحابہ کی دعا، ہاں جی حضرت سعد اجی نماز نہیں صحیح پڑھانا آتی، جی یہ جی عدل و انصاف نہیں کرتے، حضرت نماز دیر سے پڑھانے آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا سعد سے کہ بھئی تم نماز جمعہ کی دیر سے پڑھانے آتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑے کا ہے، جمعے کے دن دھوتا ہوں صبح کو، تو بسا اوقات بادل ہوتے ہیں وہ خشک نہیں ہوتا، تو خشک ہونے کے انتظار میں ننگا بیٹھا رہتا ہوں، وہ جب خشک ہوتا ہے تو اسے پہن کر جمعہ پڑھانے آتا ہوں۔ جمعے کی لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے۔ باقی رہا جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے، چلو جا کر دیکھو میرا گھر، وہ پرانی چٹائی ہے، ایک پیالہ مٹی کا ہے، ایک مٹکا پانی کا رکھا ہوا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں، ایک کھجور کی چھال کا تکیہ ہے، تو اس کو سر کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر ان کی بات سن کر رونے لگے کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے اس پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو کوفے والوں کی تو عادت تھی شروع سے۔ دوسرا اہم ترین بددعا کا واقعہ وہ ہے جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، ہاں جی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ مروان بن الحکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ہاں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، تو سعید بن زید مشہور صحابی ہیں، ان کے خلاف ایک عورت تھی عروہ بنت اویس۔ عروہ بنت اویس نے ان سے کوئی زمین خریدی تھی پڑوس میں، اور یہ شکایت لے کر آئی گورنر صاحب کے پاس کہ جی انہوں نے میری زمین، کچھ زمین دبا رکھی ہے، کوئی فٹ 2 فٹ زمین ان کے پاس ہے، انہوں نے مجھے پوری زمین کا قبضہ نہیں دیا، مجھے ان سے دلوائی جائے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا مروان سے کہ دیکھو کیا وہ آدمی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہو، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین ایک بالشت، کسی دوسرے کی زمین دبا رکھی ہے تو قیامت کے دن وہ زمین ایک بالشت 7 زمینوں تک نیچے سے، ہاں جی اس کو نکالا جائے گا اور اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ تو جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے؟
تو مروان نے کہا کہ بے شک آپ نے حدیث سنی ہے، تو اب یہاں تو عدالت میں مقدمہ آ گیا، عدالت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کیا ہے، گواہوں پر چلتی ہے، آپ کے پاس گواہ ہیں تو ٹھیک ہے جی، یا آپ انکار کریں یا تصدیق کریں۔ تو اس وقت حضرت سعید نے اس عورت کو مخاطب کر کے بد دعا کی، اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہی ہے، تو اس کی آنکھیں اندھی کر دے، اور اس کو اسی زمین کے اندر جو جھوٹا الزام لگا رہی ہے یہیں پر یہ گر کر مرے، قتل بھی یہیں ہو، وقت الحافی ارضیہ، اسی زمین پر اسے قتل کر دے۔ تو آخر زمانے میں یہ عورت مری اسی طرح، اندھی ہو گئی، اس زمین پہ اس نے خود ہی کوئی گڑھا جب دیکھتی تھی کھدوایا تھا جی، کسی ضرورت کے لیے کھدوایا ہوگا، اندھی ہو گئی تو خود ہی اسی زمین کے اندر جس کا مقدمہ اس نے دائر کیا ہوا تھا اسی میں گری، اور کسی پتہ ہی نہیں چلا، گڑھے میں مری بھی بعد میں ملی۔ تو بد دعا جو کی تھی وہ لگی، اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ یہ پہلے بخاری کی روایت ہے، دوسری مسلم کی روایت ہے۔ چوتھی حالت، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو چوتھی حالت یہ ہے کہ منہا فناؤہ عن نفسہ و بقاؤہ بالحق، ایسا ولی اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے، نفسانی تقاضے ختم، اور حق باری تعالیٰ کے ساتھ بقا کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اسی کو صوفیہ نے تعبیر کیا بغلط کون الحق علی کون العبد، کہ حق تبارک و تعالیٰ بندے پر پورے اس کا احاطہ کر غالب ہو جاتا، غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جو پہلے بھی کئی دفعہ گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل وغیرہ پڑھ کے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ ان کانوں سے سنتا ہے جی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی تشریح میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نور اس بندے کے نفس کو اوپر اس کو ڈھانپ لیتا ہے چاروں طرف سے، اس کی قوت عملیہ جو اس کے بدن سے پھوٹ رہی ہے، اور وہ نور کا ایک شعبہ اس کی تمام قوتوں میں آ جاتا ہے، تو وہ نور ہی اس کے ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ نور ہی اس کی آنکھوں، اور وہ نور ہی اس کے کانوں میں، اس کے پورے وجود کے اندر پھیل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی برکات ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پر عام انسانوں سے نہیں ہوتی۔ اس وقت اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ اللہ نے دیکھا، اللہ نے سنا، لیکن یہ نسبت مجازی ہے، بمعنی من معانی النسبہ۔ نسبت مجازیہ کی 24 اقسام ہیں جو کتابوں میں علم المعانی کی بحث میں علماء پڑھتے ہیں، تو ان نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے اللہ پاک نے خود فرمایا غزوہ بدر کے موقع پر کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جی سورۃ انفال میں، کہ انہوں نے نہیں قتل کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یہ جو مکے کے بڑے بڑے مشرک قتل ہوئے ہیں 70، یہ مسلمانوں نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے ان کو۔ اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ جو مٹھی آپ نے ہاتھ سے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی تھی۔ تو یہاں مجازی طور پر بات ہو رہی ہے نا، مٹھی تو حضور نے ہی پھینکی تھی، لیکن چونکہ حضور کا وہ پھینکنا آپ کے وجود پر جو اللہ کا نور آپ کے وجود میں تھا، وہ نور جو اس ہاتھ میں کام کر رہا تھا، اس نسبت سے اس کو کیا ہے، اللہ کی طرف نسبت کی گئی۔
ایسے ہی صحابہ نے جب قتل کیا، قتل تو انہوں نے کیا، معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو، لیکن اس وقت وہ اعلی کار تھے اللہ کے اس نور کے جو بدر میں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا۔ پانچویں بھی ایک حالت اس کی طاری ہوتی ہے اس بندے پر جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، تنبیہ اللہ تعالی ایاہ بالمؤاخذۃ علی ترک بعض الآداب۔ یہ ولی جو اللہ کا ہے، اگر اس سے کچھ کوتاہی ہو جائے کسی ادب کے پورا کرنے میں، تو اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ غلطی پر قائم نہیں رہتا، اس کو بتلا دیا جاتا ہے، اور تنبیہ ہونے کے بعد فوراً یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال صحابہ میں سے ہی بیان کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر سے ایک معاملہ ہو گیا تھا، بخاری کی روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شام کو تمام صحابہ حاضر ہوتے تھے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ تو عشاء کی نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ انہیں اپنے گھروں میں لے جائیں اور ان کو کھانا وانا کھلائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ایک یا دو تین جتنے بھی مختلف روایات میں ہیں، تو ایک دو مہمان تھے تو ان کو عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ انہیں جا کر کھانا کھلا دو عشاء کی نماز کے بعد، اور خود جان بوجھ کر لیٹ آئے۔ وجہ کیا تھی؟ پتہ تھا انہیں کہ گھر میں جو کھانا ہے وہ تھوڑا ہے، ہم 3 آدمی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ ہے، بیٹا ہے، خود ہے، 3 آدمیوں کا کھانا، 3 مہمان جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کھانا کھلا دینا، ہم رات فاقہ، یعنی ارادہ یہ تھا، اس کو تو یہی کہا کہ جا کر کہو اپنی والدہ سے کہ ان کو کھانا کھلا دو۔ اچھا جی، اب وہ مہمان چلے گئے گھر میں، انہوں نے پیغام اپنی والدہ کو دے دیا کہ بھئی ان کو کھانا کھلا دیں، انہوں نے کھانا رکھ دیا۔ مہمانوں نے کہا کہ جی جب تک ابوبکر صدیق نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جان بوجھ کر لیٹ کر جا رہے ہیں کہ مہمان کھا کر فارغ ہو جائیں تو چلو پھر میں پہنچتا ہوں۔ اب رات گئے، ابوبکر صدیق گھر میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانا کھلا دیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کو بڑا شدید غصہ آیا اور کہا کہ تم سے میں نے کہا تھا، اور پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا اپنے بیٹے۔ وہ کہاں ہے عبد الرحمن؟ غنصر، یہ غصے کا جملہ ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو جا کے چارپائی کے نیچے چھپ گیا، آج میری خیر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اگر تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا تو آج رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اچھا جی، انہوں نے قسم اٹھائی تو ان کی اہلیہ نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں بھی اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ کھانا نہیں کھانا۔ مہمانوں نے کہا کہ جب ان دونوں نے قسم اٹھا لی تو ان مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک ابوبکر کھانا نہیں کھائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو خیال آیا، فوراً کہا کہ یہ تو شیطانی بات ہو گئی جی، کیونکہ ہر ایک دوسرے پہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو تنبیہ ہوئی، وہ اسی کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ثم علم ان ذلک من الشیطان، تو یہ تو شیطان نے حرکت کی ہے جی۔ تو انہوں نے اپنی قسم توڑی اور جو امر بالمعروف تھا اس کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا جی میں قسم توڑتا ہوں، کھانا کھاؤں گا۔ تو پھر ساروں نے قسمیں توڑی۔ اب وہ کھانا لا کر جب اہلیہ نے رکھا تو ظاہر ابوبکر صدیق، وہ چاہتے تھے مہمان کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں، ابوبکر چاہتے تھے کہ یہ پیٹ ان کا بھر جائے ہم بھوکے سو جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور کھانا کا جو لقمہ اٹھاتا اتنا ہی کھانا اس میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اور جب یہ منظر دیکھا ابوبکر صدیق نے تو انہوں نے بڑی اس سے اپنی بیوی کو بلایا، یا اخت بنی فراس، ہاں جی اسی خاندان کی تھی،
تو انہوں نے کہا دیکھیے کیا کھانا تو ویسے کا ویسا ہے، ہم نے سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ کھانے میں تو کوئی کمی ہوئی نہیں۔ پھر وہ بابرکت کھانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بھیج دیا کہ دیکھو یہ خود بخود نیچے سے کھانا ہو رہا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو یہاں شاہ صاحب نے اس کو یہاں مثال کے طور پر پوری کا فی طعام ہی، ان کے کھانے میں بڑی برکت پیدا ہو گئی۔ تو جو غفلت سے قسم اٹھا لی تھی تو اللہ کی طرف سے فوراً یاد کرا دیا گیا کہ وہ غلط بات پر قائم رہے۔ جیسے ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی تھی جب مستہ ابن اساسہ والا واقعہ، واقعہ افک جو حضرت عائشہ کے خلاف تھا، جنہوں نے کیا تھا، قرآن نازل ہوا تو وہاں قسم اٹھا لی تھی، تو وہاں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور وہ کام کر لیا۔ مقامات قلب میں سے پہلا مقام جمع الارادہ، اور جمع الارادہ کے نتیجے میں محبت الہی، اور محبت الہی کے نتیجے میں عقل، قلب اور نفس کا اس سے رنگین ہونا، کشش ہونا، بندے کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بندے سے محبت کی یہ پورا ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے۔ یہ مقام قلب ہے نمبر 1۔ ومن مقامات القلب، قلب کے مقامات میں 2 مقام اور بڑے اہم ہیں۔ مقامان یختصان بالنفوس المتشبہہ بالانبیاء، وہ مقام عام سالک کے نہیں ہو سکتے، وہ ان کا تو وہی ہے جو پہلے بیان ہو گیا۔ یہ ان نفوس کے لیے مخصوص ہے جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں علیہم الصلوات والتسلیمات، ینعکسان علیہا، یہ ان نفوس پر ایسے ہی منعکس ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی کسی مکان کے کسی روشن دان کے اندر ایک آئینہ رکھا ہو، سوراخ ہو، اور اس سوراخ کے اندر ایک شیشہ صاف شفاف رکھا ہو، جیسے چاند کی روشنی اس کے ذریعے سے کمرے کے اندر آتی ہے اور کمرے کو روشن کرتی ہے، ایسے ہی جن لوگوں کے قلوب انبیاء کے قلب سے اور نفوس سے مشابہ ہوتے ہیں اور ان کی وہ صحبت اختیار کرتے ہیں، تو نبی کے قلب سے، آفتاب نبوت سے ان کے قلوب پر کیا ہے، چاند کی چاندنی کی طرح پھوار پڑتی ہے چاندنی کی، اور وہ اسی طرح چاند بن جاتے ہیں۔ وہ تو بڑا چاند نبی اکرم انبیاء کی ذوات قدسیہ، اور وہ گویا کہ ان کے مشابہ، ان کے کیا چھوٹے چاند سمجھ لو۔ پھر اس چاند سے نیچے روشنی آ رہی ہے، وہ دیوار جتنی بھی ہیں ان کو روشن کر دیتی، گرد گرد و چھت کو بھی، زمین کو بھی، دیواروں کو بھی روشنی روشنی ہو جاتی۔ ان 2 مقامات کا عنوان ہے جو آگے بیان کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عقل کے 2 مقام آخر میں بیان کیے تھے۔ کون کون سے؟ صدیقیت اور محدثیت۔ وہ 2 مقام تو عقل کے تھے، اور 2 مقام قلب کے ہیں، شہیدیت اور حواریت۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے صدیقین والشہداء والصالحین، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 2 مقام ایسے ہی ہیں جیسے صدیقیت اور محدثیت جو قوت عقلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ قوت عملیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قلب سے پھوٹتے ہیں، اور وہ دونوں شہید اور حواری ہونے کا مقام ہے۔ شہید اور حواری میں فرق کیا ہے؟ شہید کسے کہتے ہیں اور حواری کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے نفس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس اس غصے اور غضب اور شدت کو قبول کرتا ہے جو نبی کے قلب پر ہوتی ہے کفار کے خلاف، علی الکفار ونصرۃ للدین، دین کی مدد اور کافروں کو نیست و نابود کرنے کا جو جذبہ نبی کے قلب پر ہوتا ہے وہ شہید کے قلب پر آ جاتا ہے۔
من موطن من مواطن الملکوت، عالم ملکوت کے مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے، کیونکہ عالم ملکوت جب کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے تو جو نبی کا مخالف یا دین کا مخالف ہے یا انسانیت کا مخالف ہے تو اس کے خلاف جو وہاں ایکشن ہوتا ہے جس مقام سے، وہ عکس نبی پر آیا اور نبی کے ذریعے سے ان کے حواریین پر آیا اور شہید پر آیا۔ حی الحق فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انتقام کا ارادہ رکھا ہوا ہے نافرمان لوگوں سے، چنانچہ وہاں سے رسول کے قلب پر نازل ہوتا ہے، اور پھر رسول چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلی کاروں میں سے ایک اعلیٰ ہے، جارحۃ من جوارح الحق فی ذالک، تو ان کے نفس اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہاں سے جو وہ شہداء کے قلوب میں آتا ہے کہ وہ دین کے غلبے اور دشمن کو مٹانے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شاہ صاحب کہتے ہیں محدثیت کے باب میں بات بیان کی تھی کہ جیسے نبی پر آنے والی تمام چیزیں اس پر طاری ہوتی ہیں عقلی طور پر محدث پر، ایسے ہی یہاں شہید کا معاملہ ہے۔ اور حواری اسے کہتے ہیں کہ جس نے اپنی محبت کو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لیا مثلا، اور ان کی لمبی صحبت اختیار کی۔ دو شکلیں ہیں، صحبت اور محبت خالص ہو جائے تو وہ حواری ہوتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رشتے کی قرابت اتنی متصل ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے رشتے کے اس ناطے کی وجہ سے جو کچھ رسول کے قلب میں ہے وہ اس کے قلب پر منعکس ہو جائے، اسے بھی حواری کہتے ہیں۔ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ انعکاسا نصرت دین اللہ من قلب النبی علی قلبہ، اس سے منعکس ہوتی ہے اللہ کے دین کی نصرت نبی کے قلب سے اس حواری کے قلب پر۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا تھا نحن انصار اللہ، تو گویا کہ حواری کا نصرت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ ہر امت کے اندر ہر نبی کا ایک حواری ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ زبیر بن العوام قرابت تھی نا حضور سے، پھوپھی زاد بھائی تھے، اور پھر وہ خاص موقع غزوہ احزاب کا، جب سخت سردی پڑ رہی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، لوگ ہر ایک اپنے کمرے میں دبکے بیٹھے ہوئے ہیں، جس خیمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جمع ہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی کون ہے جو دشمن کے لشکر کی جاسوسی کر کے آئے۔ تو اتنی سخت سردی تھی کہ کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ایک دفعہ فرمایا، دو دفعہ فرمایا، کوئی نہیں اٹھ رہا، تیسری دفعہ فرمایا تو زبیر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ تفصیلی قصہ ہے بخاری میں، تو وہ گئے، جا کر وہاں سے دوستی ووستی لگائی، وہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، آگ سینک رہا تھا، ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اسی طرح کمبل۔ تو وہ جو میٹنگ کر رہا تھا ان کا کمانڈر مشرکین کا، تو اس نے کہا بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ مار کر پہلے پتہ کر لو کہ سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں، کوئی بندہ اور تو نہیں ہے۔ تو زبیر کہتے ہیں میں نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو بھی ہاتھ، ہاں جی، تو بجائے یہ کہ وہ مجھ سے پوچھے تو میں نے، پھر انہوں نے جو مشورے کیے سارے سن لیے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں دشمن کے لشکر میں۔ تو زبیر جو ہے یہ حواری۔ اسی طرح انواع الشہید والحواری، شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ شہید اور حواریوں کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ امین جی، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ امین الامہ ہے، تو امان مال وغیرہ کی اور باتوں کی حفاظت اور راز رکھنے کی وجہ سے وہ حواریوں میں سے امین ہے۔ ان میں سے بعض جو ہیں وہ الرفیق ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نجبا اور نقبا ہیں۔
جو نجیب ہیں اور نقیب ہیں۔ اور وقد نوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل الصحابہ بشیء کثیر من ھذہ المعانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل میں ہر ایک میں جس طرح کا بھی وصف تھا، حواری ہونے کی حیثیت سے یا شہید ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل صحابہ میں انہیں بیان کیا ہے۔ ہاں جی، سیاہ ستہ میں ایک مستقل باب قائم کیا جاتا ہے، باب فضائل الصحابہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو مختلف صحابہ کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 7 نجبا اور رقبا ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء پچھلے گزرے ہیں، ہر نبی کے 7 نجیب اور 7 رقبا، نگرانی کرنے والے آپ کے حواریوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 14 دیے گئے ہیں، میرے جو نجیب اور رقیب ہیں وہ 14 ہیں۔ تو قلنا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من ہم، کون ہے وہ جو 14 ہیں، وہ آپ کے کون کون نجیب ہیں اور رقیب ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، میں، میرے دونوں بیٹے، یعنی حضرت علی اور علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب ابن عمیر، بلال، سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود، یہ 14 آدمیوں کے نام حضرت علی نے گنوائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاں جی نجبا اور رقبا ہے۔ اور یہ جو شہید کے سے متعلق بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی موجود ہے، لِيَقُولَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر شہید اور گواہ ہوگے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، احد پر کھڑے ہوئے تھے، تو زلزلہ سے آیا اور احد ہلا، تو انہوں نے فرمایا احد ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، عمر فاروق اور عثمان غنی، جی دونوں شہید ہوئے، اور صدیق اکبر، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، 4 ایسے اولو العزم تمہارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور تم ہل رہے ہو، رک جاؤ۔ تو فوراً احد پہاڑ رک گیا۔ تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی شہید اور صدیق ہونے کا وہاں گویا کہ اعلان کر دیا۔ تو اس سے شاہ صاحب نے اخذ کیا جو مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام شہید ہونا ہے اور حواری ہونا ہے، اور یہ صرف انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے دراصل صحابی حواری ہوتے ہیں، اور ان کے نفوس اور قلوب انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔ جو پہلا مقام ہے وہ تو مختلف لوگوں کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ہو گئے مقامات۔ آگے قلب کے احوال ہیں، انشاءاللہ اس پر اگلی دفعہ گفتگو کریں گے۔ اللہم صل اجمعین۔